السلام علیکم جی۔ جب سے آپ میں اور باقی مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم نے وراثتی طور پر ہمیں یہ مذہب ملا، یہ بہت بڑی ہم نے بات سنی، کئی مرتبہ یہی بات سنتے آئے، اور اسی طرح لوگ سنتے سنتے قبروں میں چلے گئے۔ اچھا جی، میں نے کچھ چیزیں نکالی ہیں کہ آج تک اسلام کتنا پھیلا ہے، اور ہمارے جو اکابرین ہیں جنہوں نے محنت کی ہے دور حاضر میں اسلام میں کو 100 برس میں، ان کی محنت کا میں نے کچھ کوشچن نکالے کو سمرائز کیا۔ تو جو کوشچن کامن ہے وہ میں آپ کے گوشگوار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے عبادت نماز۔ نماز کے بارے میں ہم لوگ کتنے اکٹھے ہیں اس پہ دیکھتے ہیں۔ ہاتھ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے کہ چھوڑ کے؟ رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ پہلی اور تیسری رکعت میں سیدھا اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ شہادت کی انگلی ہلنی چاہیے کہ رکھنی چاہیے؟ شلوار ٹہنوں سے اونچی ہونی چاہیے کہ نیچی ہونی چاہیے؟ پاؤں کھول کر نماز، ٹانگیں کھول کر نماز پڑھنی ہے کہ جوڑ کے پڑھنی ہے؟ اس کے بعد اذان جو ہے، جمعہ کی اذان دوسری اذان دینی ہے یا نہیں دینی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ اذان سے پہلے صلوات پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ ختم کھانا ہے کہ نہیں کھانا؟ 10واں کل 40واں کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو غوث پاک کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ 11ویں کا ختم کھانا ہے حلال ہے کہ حرام ہے؟ قبروں پہ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ مردوں سے مانگنا ہے یا نہیں مانگنا؟ آج تک اس سے زیادہ آپ شاید سمجھے ہو اسلام، یا آپ کو اس سے کچھ زیادہ مساجد میں ملا ہو۔ عام آدمی جو میرے جیسا گناہ گار ہے، وہ جب بھی مساجد میں گیا اپنی زندگی میں، اس کو ان ٹاپک سے ہٹ کے کبھی کچھ نہیں ملا۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ اسلام اتنا ہی پھیلا ہے، اور یہی اسلام کی تعلیمات اسی کے ارد گرد گھومی ہے۔ دیکھیں جی، اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں ہوگا، زندہ لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ایک وقت پہ وہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اختلاف رکھیں، ضرور رکھیں، آپ نے فرقے بازی کرنی ہے ضرور کریں، لیکن پھر دوسرے کو منکر، کافر، ملحد، مرتد وہ نہ کہیں، تاکہ وہ بھی اپنا جو اسلام ہے وہ پیش کر سکے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا اور میرا بچہ جو کہ 21ویں صدی میں پیدا ہوئے، جو آئی ٹی یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا اور کہ وہ کھلاڑی ہیں، وہ بہت سی آراء سنتے ہیں اور سائنس کے طالب علم ہیں، لاجک پہ، ریشنلزم پہ بات کرتے ہیں، تو پھر جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ شراب نہ پئیں، آپ بدکاری نہ کریں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، تو وہ آگے سے پلٹ کے یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی آپ ابا جی اپنا اسلام اپنے پاس رکھیں، ابھی تک تو آپ نماز پہ اکٹھے نہیں ہو سکے، آپ کی مساجد، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، تو آپ نے تو اپنی اپنی مساجد بنا رکھی ہیں اور ان پہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ دیتے ہیں اور پھر قتل و غارت کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنا اسلام اپنے پاس رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یہ جتنا اسلام پھیلا ہے اس طریقے سے، جو میں نے 16-17 پوائنٹ آپ کے گوشوار کیے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے کالج یونیورسٹیز میں جو پڑھتی ہے، وہ آلموسٹ اندر سے ایتھیسٹ ہو چکی ہے۔ وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گی، کیونکہ آپ لوگوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں، آپ انہیں آگ لگا دیتے ہیں، آپ جلا دیتے ہیں انہیں، اس لیے آپ کو وہ کبھی نہیں بتاتے، بس وہ خاموش خدا کی مخالفت میں اور آپ کے جو کرتوت ہیں ان کو دیکھ کے تو وہ مذاق اسلام کا معاذ اللہ سما معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں اسلامی تعلیمات کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن فرقوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے بنانے کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت میں آپ کے پڑھ رہا ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو سب بتائے گا۔
یہ سورہ انعام آیت نمبر 159، سورہ ال عمران آیت نمبر 3، سب مل کر اللہ کی رسی یعنی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، سورہ الروم آیت نمبر 32، ان لوگوں میں نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے، سب فرقے، وابی، دیوبندی، فلاں فلاں، اہل سنت، ایکس وائی زیڈ، ایک انسائکلوپیڈیا ہے فرقوں کا، ان کے بارے میں قرآن سورہ روم آیت نمبر 32 کیا فرما رہا ہے اللہ؟ سب فرقے اس سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ یہ تین آیات میں نے قرآن کی پڑھی ہیں۔ اب میں احادیث پڑھتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ 3993، مسند احمد 12232، مسند احمد 12507، مستدرک الحکم 445 میں یہ حدیث موجود ہے۔ مسند احمد 17061 حدیث ہے، میری امت میں کچھ ایسی اقوام بھی آئیں گی جن پر یہ فرقے اس طرح غالب آ جائیں گے جیسے کتا کسی پر چڑھ دوڑتا ہے، اور اس شخص کی رگ اور کوئی جوڑ ایسا نہیں رہتا جس میں زہر سرات نہ کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں مزید یہ فرمایا، اللہ کی قسم اے گروہ عرب، اگر تم اپنے نبی کی لائی شریعت پر قائم نہ رہے تو دوسرے لوگ تو زیادہ ہی اس پر قائم نہ رہیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 72 فرقوں میں یا 73 فرقوں میں جائے گی۔ آپ مجھے اس کوشچن کا جو آپ خود ڈھونڈیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما رہا ہے، اور قرآن میں 3 مرتبہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرقے کی اللہ مخالفت کر رہا ہے، اللہ یونٹی کی بات کر رہا ہے، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ آپ 72 فرقوں میں ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دکھ کا اظہار کیا ہے کہ لوگ اس طرح بکھر جائیں گے۔ دیکھیں، گھر میں کسی کی اگر کمانڈ ہوتی ہے اور وہ کمانڈ اگر اس کی فیملی 2 بندے اس طرف، 2 اس طرف، 3 اس طرف چلے جائیں تو اس کی کمانڈ اصل میں متاثر ہوتی ہے، حکم کا وجود باقی نہیں رہتا۔ اس سے پھر یہ ملحد اور غیر مسلم ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اگر ہم کلمہ پڑھ لیں، آپ کا اسلام لائیں، تو کون سا اسلام لائیں؟ وہابیوں والا، اہل حدیثوں والا، دیوبندیوں والا، فلاں والا، فلاں والا، اہل تشیع والا؟ بات یہ ہے کہ بات کچھ بھی نہیں، اسلام صرف نام کا بڑھ رہا ہے۔ اسلام کے لیے ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا، کیونکہ ہمیں انہی فرقوں نے یہ پڑھایا کہ آپ قرآن مت پڑھیں، قرآن پڑھیں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ بہت سے کلپ آپ نے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں۔ اللہ سورہ نجم میں کئی مرتبہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سوچے اور سمجھے۔ اللہ سورہ کاف میں آیت نمبر 2 یا 3 ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سلیس زبان میں اتارا ہے، تمہیں سمجھایا ہے تاکہ تم سمجھو اللہ تعالیٰ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو انہوں نے مشتبہ کرنے کے لیے فرقے پیدا کیے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف گیدرڈ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کے ان کی طرف آئیں۔ یا اللہ اور رسول کے ماننے والے تو دعوے دار ہیں، لیکن انہوں نے اگر یہ اتنے بڑے ماننے والے ہیں تو ہمیں یہ رزلٹ دکھائیں کہ ہماری یوتھ ایتھیسٹ کیوں ہو رہی ہے، اور عام آدمی جو پڑھا لکھا ہے، یونیورسٹی کالج میں بچہ جو پڑھتا ہے، اسے پھر اسلام کی آج تک سمجھ کیوں نہیں آئی؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ اسی طرح رہے گا، یہ کبھی نہیں بدلے گا، نہ اس کو کوئی بدلے گا۔ آپ خود کو بدل سکتے ہیں، قرآن پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں، اور آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کاروباری لوگوں سے،
ان فرقہ بعض لوگوں سے جو قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے جو ہماری آیتوں کا منکر ہے وہی تو کافر ہے، وہی تو منافق ہے، وہی تو مشرک ہے۔ تو جو ان 3 آیات کا منکر ہے اس کے باوجود فرقہ بنانا چاہتا ہے وہ منافق ہے، کافر ہے۔ اللہ کی نظروں میں، میری نظروں میں نہیں، میں کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتا۔